बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम मोहम्मद बिलाल। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग नेटवर्क वाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसका नाम है पिक्सेल लैब, इसके बारे में मुकम्मल रिव्यू दूंगा। इसके जितने भी टूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा कि इनको कहाँ पर और कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है, जब आपको टूल्स के बारे में आगाही हासिल होगी तभी आप उनको यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ बना सकेंगे। तो तमाम दोस्त जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे अर्ज़ है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से शो होगा। कुछ टूल्स इसके ऊपर हैं, कुछ इसके नीचे हैं। ठीक है, तो बेसिक जो ज़्यादातर का इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं वो नीचे 5 किस्म के टूल्स दिए गए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन है इसके अंदर आपको टेम्पलेट्स डिफ़ॉल्ट में दी गई हैं। आप इन डिफ़ॉल्ट्स जो डिफ़ॉल्ट में टेम्पलेट्स हैं इनकी अपनी आप उनको यूज़ करते हुए, ठीक है, आप उसी टेक्स्ट स्टाइल को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये है कि सेकंड नंबर जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको टेक्स्ट को एडिट करने के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स मिलेंगे। ठीक है, और जो थर्ड नंबर ऑप्शन है जी, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है, तस्वीर है, वो आप इसमें इंसर्ट करेंगे तो उसको एडिट करने, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के हवाले से जितने भी टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन है लेयर वाला। इसके अंदर आप बैकग्राउंड कलर को ख़त्म कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड को आप ख़त्म करके ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 5 नंबर ऑप्शन है इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं। जो हम इसके अंदर कोई चीज़ बनाएंगे तो हम उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, चले पहले नीचे वाला कर लेते हैं। देखें, अगर हम यहाँ कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने ये एडिट का ऑप्शन आता है। सबसे पहले जो स्टाइल वाला ऑप्शन है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउज़ स्टाइल दिए गए हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ऑलरेडी इन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद एडिट का ऑप्शन है। एडिट का आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ एडिट करनी हो, यानी इसको हम कुछ और करना चाहें, क्लिक किया तो एडिट हो गया। ठीक है, और इसका जो सेकंड जो मेथड है वो ये है कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट की हुई है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ख़त्म कर लें और मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। ठीक हो गया, और उसके बाद जो डिलीट का ऑप्शन है इसका आपको पता ही है कि वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ तो ख़त्म हो गया। ठीक है, और जो आगे वाला ऑप्शन है कॉपी से ये जो चीज़ हमने बनाई हुई है, जो चीज़ हमने फॉर्मेट तैयार किया है, इसको हम कॉपी करना चाहें और हम इसको कुछ और बनाना चाहें, जैसे मैं लिखता हूँ ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद ऑप्शन है टू फ्रंट। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ शेप इसके अंदर इंसर्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको कलर देता हूँ ब्लैक कलर। ठीक है, तो अब मैंने टेक्स्ट को इसके ऊपर लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा? मैं टेक्स्ट को क्लिक करूँगा, उसके बाद टू फ्रंट पे क्लिक करूँगा तो ये फ्रंट पे आ जाएगा। ठीक है, टू बैक करूँगा तो ये बैक पे चला जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है पोजीशन। आप इसकी पोजीशन जो है टेक्स्ट की वो ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ चाहें कर सकते हैं। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन है, इसका भी आप एक वक्त में आप बिल्कुल एक साइड पे करें, इस साइड पे करें, दरमियान में लाएं, बिल्कुल दरमियान में लाएं। ठीक है, फिट, और ये बिल्कुल नीचे बिल्कुल ऊपर। ठीक हो गया। और उसके बाद इसका जो साइज़ है, साइज़ इसका आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, साइज़ वाला ऑप्शन था, इसको आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस ऑप्शन के ज़रिए। और उसके बाद है पैडिंग। ठीक है,
اس میں بھی آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کلر آ جاتا ہے۔ کلر میں آپ ظاہری بات ہے آپ اب کوئی نہ کوئی کلر چینج کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیکسچر۔ اس میں آپ کوئی بھی تصویر لا کے وہی شیڈ اس کو دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ دیتا ہوں، اوکے کرتا ہوں تو وہ والا شیڈ اس کو ٹیکسٹ کو جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا۔ ڈیلیٹ کرتا ہوں، کوئی اور ڈھونڈتا ہوں، یہاں سے کر لیتے ہیں ہم یہ والا اپلائی، ٹھیک ہو گیا۔ کوئی بھی تصویر ہے، کوئی سالڈ کلر ہے، وہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ٹیکسٹ کو اپلائی کروں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ یہاں پر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے آپشن اوپیسٹی۔ آپ اس کو مدھم اور تیز بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے روٹیٹ۔ آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپشن آ جاتا ہے ماسک۔ اس کو آپ کہیں سے ختم کرنا چاہیں، یہ خیر آبجیکٹ میں ہم استعمال کریں گے، فی الحال ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے روٹیٹ ماسک فونٹ۔ آپ اس کے اندر فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی فونٹ اور لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سٹائل۔ سٹائل میں آپ اس کو بولڈ کر سکتے ہیں، اٹیلک کر سکتے ہیں، انڈر لائن کر سکتے ہیں، اور یہ والا کراس لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کرو۔ پہلے ہم سٹائل کو یہاں سے ختم کرتے ہیں اور کرو کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کرو کیسے کرنا ہے۔ آپ نے کرو کرنے کے لیے یہاں سے آپ ایسے اس کو کرو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑا سائز کم کر لیتے ہیں تاکہ واضح طور پہ نظر آئے۔ اگر آپ اس کو پیچھے کی طرف لائیں گے مائنس میں تو یہ اس طرح کرو ہوگا، اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ اس طرح سے کرو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپشن ہے بیک گراؤنڈ کا۔ آپ اس کو بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی کلر آپ دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الائنمنٹ۔ آپ اس کو مڈ میں لا سکتے ہیں، آن کریں پہلے، پھر آپ اس کو درمیان میں لائیں گے، سوری ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اپنا سپیسنگ۔ سپیسنگ میں آپ پہلے اس کو ہم کرو کو ختم کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، سپیسنگ آپ اس ورڈ کے اندر جو سپیسنگ ہے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی جو لائن سپیسنگ، یہ اگر آپ کی دو لائنیں اکٹھی لکھی ہیں اوپر نیچے، آپ اس کے درمیان فاصلہ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو آپ سٹروک دے سکتے ہیں، سٹروک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپشن ہے شیڈو، سایہ، جو بیک گراؤنڈ پہ سایہ وہ آپ دینا چاہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپشن آتا ہے ہمارے پاس انر شیڈو، یعنی کہ اس ٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ کون سا شیڈو ہو، وائٹ کلر، بلیک کلر، کوئی بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امبوس ہے، آپ اس کو مزید شائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے پرسپیکٹیو، آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہیں، مختلف اس کو سٹائل بنا سکتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے۔ فی الحال میں اس کو ختم کر رہا ہوں، مقصد آپ کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 3D روٹیٹ۔ اگر آپ اس کو روٹیٹ اس طرح سے کرنا چاہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، دیکھیں کتنا زبردست قسم کا روٹیٹ ہوا ہے، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم یہاں سے کر لیتے ہیں 0 پہ،
मकसद समझाना था, आपको समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद है 3D टेक्स्ट। अगर आप इसको 3D बनाना चाहें वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ क्लिक करें। ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो 3D बन चुका है। बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें आप इसकी जो पोजीशन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 3D शैडो, आप इसका जो 3D शैडो है नीचे वाला वो भी आप इसका दे सकते हैं। नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑप्शन हमारे पास रिफ्लेक्शन, जो नीचे उसका जो साया वो नज़र आए, अक्स, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मौका की मुनासिबत से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन आ जाता है। हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं फ्रॉम गैलरी। लेट्स सपोज हमने पिक्सेल लैब का आइकॉन जो है वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद इसके अंदर हम इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे ऑप्शन है कॉपी, इसको हम कॉपी ले सकते हैं इसकी, ठीक है। और उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास टू फ्रंट। अगर हम इसको टू फ्रंट पे है, टू बैक करना चाहें इस टेक्स्ट के पीछे, तो हम बैक पे ले जा सकते हैं, वापस हम फ्रंट पे ले के आ सकते हैं, ठीक है। पोजीशन हम इसको इस ऑप्शन के ज़रिए चेंज करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव पोजीशन वही चीज़ है, एक ही दफ़ा साइड पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कलर इसका हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये शेप होती तो हम इसका कलर चेंज करते, मसला नहीं था, क्योंकि एक ये आइकॉन है। अगर हम इसका कलर चेंज करेंगे तो ये सारे का सारा कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेक्सचर है, हम इसको कोई भी शेप का, जो ये वाला मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये देना चाहें वो भी दे सकते हैं, ठीक हो गया, बैक। उसके बाद ऑप्शन आता है ऑपेसिटी, हम इसको मध्यम या फुल भी कर सकते हैं, ठीक है। कलर फिल्टर है, मुख्तलिफ आप इसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रोक का, इसका जो बैरूनी शेडो समझ लें वो हम इसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको अरेज भी कर सकते हैं, कहीं से अरेज करना चाहें, ठीक है। तो फ़िलहाल हमें इसकी हाजत नहीं है। मास्क, हम इसको कहीं से ख़त्म करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखें ख़त्म हो गया। ये मुख्तलिफ़ शेप्स क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद है जी अरेज कलर, इसको फ़िलहाल छोड़ें, ठीक है। 3D रोटेट, हम इसको रोटेट कर सकते हैं जिस तरह चाहें। उसके बाद है बेज़र, तो चलें इसको भी छोड़ें। एरोज़ हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, वो हम मौका की मुनासिबत से हम यूज़ कर सकते हैं एरोज़, ठीक है। ये बड़ा हो गया, इस तरह से हम एरोज़ वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के इसके अंदर ऑप्शन है एरो के, किसी भी चीज़ को मेंशन करने के लिए, ठीक है, बढ़ा दिया। उसके बाद ऑप्शन है लेयर वाला। लेयर वाले ऑप्शन में देखिए मैंने आपको बताया था कि बैकग्राउंड कलर हम इसको चेंज कर सकते हैं या ट्रांसपेरेंट हम कर सकते हैं। देखें बैकग्राउंड जो कलर है वो हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है।
اس کے بعد چلے ہم کلر فی الحال دے دیتے ہیں. فائیو نمبر آپشن جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلا آپشن روٹیٹ والا ہے. سیکنڈ نمبر جو آپشن ہے اس کے اندر ہم یہ والا شیڈ لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف کلر دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے نوائز, یہ چیز ہم اس کے اندر بنا سکتے ہیں سینڈ ٹائپ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اسٹرائپس, یہ ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. برائٹنس اور ETC جو بھی ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اوپر والے آپشن ہیں اس کے اندر ہم مزید کوئی ٹیکسٹ ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں, ٹیکسٹ, ٹھیک ہے. ڈبل کلک کریں, اس کو کریں جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر آپشن ہے کرنٹ ڈیٹ, آپ آج کی ڈیٹ ڈالنا چاہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اس کے بعد اس میں آپشن ہے سٹکرز, مختلف قسم کے سٹکرز دیے گئے ہیں, آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں موقع کی مناسبت سے. اگر آپ ہیپی برتھ ڈے بنا رہے ہیں, کسی کا وش کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کی کارڈ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں سٹکرز اور بھی ہیں, اور بھی موقع کی مناسبت سے آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں آپشن ہے شیپس کا, مختلف قسم کے شیپس دیے گئے ہیں, آپ ان کو موقع کی مناسبت سے یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے یہ سرکل پڑا ہوا ہے, کلر دینا چاہیں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے فرام گیلری, اگر ہم گیلری سے کوئی چیز اس کے اندر انسرٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم یہاں سے انسرٹ کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز میں اس کے اندر ایک بیک گراؤنڈ لاتا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہاں سے باقی چیزیں ختم ہو جائیں گی. چلے اس کو ختم کر دیتے ہیں. فی الحال ہم یہاں سے یوٹیوب تھمبنیل, اوکے, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو رائٹ سائڈ پہ 3 ڈاٹ بنے ہوئے ہیں اس میں آپ کو آپشن ملیں گے یوز امیج فرام گیلری, امیج یہاں سے بھی آپ انسرٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی تصویر, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپشن ہے فل سکرین, ہم اس کو فل سکرین کرنا چاہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس میں ہے ایکسپورٹ امیج, ہم کوئی بھی اگر تصویر بنا لی ہم اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں آپشن ہے کانٹیکٹ اس رپورٹ بگ, اگر اس میں کوئی آپ کو مسئلہ آ رہا ہے آپ یہاں سے رپورٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس میں ہے ٹیوٹوریلز, اس میں کچھ ان کے معلوماتی ٹیوٹوریلز ہیں. ریموو ایڈ, اگر آپ اس کو پرو ورژن میں پیڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اس میں پرچیز کر سکتے ہیں. ریکارڈ, ریکور, آٹو سیو, ٹھیک ہے. اوپن PLP فائل, تو یہاں پر میں نے کچھ چیزیں بنائی ہوئی تھی, میں نے یہاں پر سیو کی ہوئی ہیں, سیو ایز پروجیکٹ, ٹھیک ہے. تو یہ لاسٹ ویڈیو میں نے بنر بنایا تھا, تو یہ اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے, ٹھیک ہو گیا. امید ہے آپ کو یاد آ گیا ہوگا. اور دوبارہ سے ہم واپس چلے جاتے ہیں یوٹیوب تھمبنیل, بیک گراؤنڈ فرام گیلری, ٹھیک ہے. تو ٹولز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا جتنا بھی اس کے اندر تھا, ٹھیک ہے. تو اب چلے میں آپ کو کوئی چیز بنا کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ پلس پہ آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر, میں سب سے پہلے چلیں اس کو ایک دفعہ کلوز کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. دوبارہ اوپن کرتا ہوں. اوپن کرنے کے بعد یہاں سے سب سے پہلے میں اس کا سائز لوں گا, یوٹیوب تھمبنیل بناؤں گا, ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ اس کا چینج کرنے کے لیے چلے میں یہاں سے فرام گیلری جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہاں سے چلیں بیک گراؤنڈ میں لے لیتا ہوں یہ والا, اوکے کر دیا. اور اس کے بعد میں ایک لیتا ہوں شیپ لینے کے بعد اس کا میں دیتا ہوں کلر, جو
بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم یہاں سے کوئی چینج کر لیتے ہیں، یہ والا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک میرے پاس ٹیمپلیٹ پڑا ہے، میں وہ اس میں انسرٹ کر لیتا ہوں۔ ڈاؤن لوڈز میں، سوری، گیلری میں جاتا ہوں، اریز میں، اور یہ پڑا ہوا انسرٹ کر لیتے ہیں اس میں۔ یہ PNG فارمیٹ میں میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں اس کو انسرٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا کلر ٹھیک ہے۔ اس میں ہم ٹیکسٹ انسرٹ کرتے ہیں، یہاں لکھتے ہیں ہاؤ ٹو یا لرن کمپلیٹ پکسل لیب، سوری، جو چیز ہم نے بنا لی ہے ہم اس کو لاک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم سٹائل چینج کر لیتے ہیں، ٹیکسٹ کا، فونٹ کا۔ ٹھیک ہے، اب ہم یہاں اردو میں لکھ دیتے ہیں۔ مکمل پکسل لیب سیکھیں۔ یہاں پر اس کا آئیکن دے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے دیکھنے والے کو کہ اسی چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں پر ایک ویکٹر انسرٹ کریں گے، یہ والا۔ آل ان ون، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم ٹیکسٹ کا، سوری، فونٹ کا جو سٹائل ہے وہ چینج کر لیتے ہیں یہاں سے، یہ والا، اور یہاں سے، سوری، فونٹ چینج کرتے ہیں۔ آل ان ون مینس سب کچھ اس کے اندر آپ کو سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو نیچے ہم چینل کا نام دے دیتے ہیں، یہاں سے ہم اس کا پہلے سٹائل، اس کا جو اپنے دیے کے سٹائل ہیں وہ ہم اس میں انسرٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا کلر چینج کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کا ہم فونٹ کا جو سٹائل ہے وہ ہم چینج کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مزہ نہیں کر رہا، مزہ نہیں کر رہا۔
اس میں بھی ہم ایک شیپ انسرٹ کرتے ہیں. کلر دیتے ہیں اس کا. اور اس کو کرتے ہیں ٹو بیک. ٹھیک ہو گیا. اس کو ایک بار ڈیلیٹ کرتے ہیں, دوبارہ سے شیپ اس میں انسرٹ کرتے ہیں. اور ٹو بیک کر دیا. فونٹ کا کلر ہم چینج کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے اس کے اندر چیزیں بنانی. دیکھیں کتنا پیارا وہ بن گیا ہے تھمب نیل. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس کو سیو کرنے کے لیے اس میں دو آپشن ہیں. سب سے پہلے آپ جو اوپر یہ والا آپشن بنا ہے اس پہ کلک کریں گے. اس کے بعد اس میں آپ کو سیو ایز پروجیکٹ, اگر آپ اس میں مزید کام کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو سیو ایز پروجیکٹ آپ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کا نام دے دیں. اوکے کر دیں. ٹھیک ہے. سیو ہو جائے گا. اور دوبارہ سے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ یہاں کلک کریں گے, اوپن PLP فائل کریں گے, یہاں کلک کریں گے, اوکے کریں گے, تو آپ کے سامنے تو اس طرح سے آپ کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو سیو کرنے کے لیے یہاں کلک کریں اور سیو ایز امیج کلک کریں, اور یہاں پر آپ کلک کریں کسٹم پہ, اور یہاں پر الٹرا پہ آئیں. الٹرا پہ آنے کے بعد سیو ٹو گیلری. ٹھیک ہے. سیو ٹو گیلری کیا. گیلری میں جاتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کا پکسل لیب میں تھمب نیل تیار ہو چکا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہو تو لانگ گئی ہے اور پسند بھی آئی ہوگی. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد بلال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.